حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کے وقت مختلف صحابہ کے حالات دیکھنے کے لیے نکلتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور حضرت ابو بکر کے پاس جب گزرے تو حضور نے دیکھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ نہایت آہستہ آواز سے تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر حضور تھوڑے سے آگے بڑھے، دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی تلاوت کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں ان دونوں کو بلایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بلایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلایا گیا۔ پہلے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ میں رات کو تہجد کے وقت تمہارے پاس سے گزرا اور تم بہت آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے، آپ اتنے آہستہ آواز سے تلاوت کیوں کر رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو کیا خوب ارشاد فرمایا۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اسمعت من ناجیت، یا رسول اللہ جس ذات کو میں سنا رہا تھا، جس سے میں تعلق قائم کر رہا تھا، جس ذات کو میں سنانا چاہتا تھا اس کو تو میں نے سنا دیا، اب آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے میں آہستہ آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم زور زور سے کیوں تلاوت کر رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا خوب جملہ کہا، انی اوقد الوسنان وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانِ، یا رسول اللہ میں زور زور سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگ جائے اور شیطان بھاگ جائے، اس لیے جتنی زور سے تلاوت کروں گا شیطان بھاگے گا، اس لیے میں زور زور سے تلاوت کر رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ حضرت ابوبکر کی بات بھی درست ہے کہ میں تو اللہ کو سنا رہا تھا، کسی دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت ہے، اور عمر فاروق کی بھی بات ٹھیک ہے کہ میں سونے والوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ بہت آہستہ تلاوت کرنی چاہیے، اور اے فاروق، تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ بہت زور سے تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن تم دونوں نے چونکہ اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہ زیادہ زور سے تلاوت کرو، نہ زیادہ آہستہ سے تلاوت کرو، بلکہ درمیانی آواز سے تلاوت کرو، اس میں زیادہ نور ہے، زیادہ برکت ہے اور اسی میں زیادہ فائدہ ہے، اسی کو اختیار کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے اندر اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہی راستہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے یہ نہ کرو کہ اپنی طرف سے دین میں نئی باتیں نکالنا، ذکر اپنی طرف سے کرنا، نماز اپنی طرف سے پڑھنا، زکوٰۃ اپنی طرف سے دینا، صدقہ اپنی طرف سے دینا، حج اپنے طریقے سے کرنا، یہ اپنا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی تک جاؤ، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ راستہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، یہ راستہ پسندیدہ ہے۔